إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے پیشوا مقتدی رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی سی آواز تیز کر دیں، تھوڑی سی بس، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے دلوں کے اندر دیکھا اور ان میں سے سب سے جو بہترین دل تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین بنا دیا. سب سے بہترین دل پوری دنیا میں سے وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کا تاج ان کے سر پر سجا دیا. اور پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکا تو ان میں سے سب سے بہترین دل
وہ صحابہ اکرام کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کا صحابی بنا دیا۔ تو صحابہ اکرام دنیا کے بہترین جو دل تھے، بہترین ساتھی، وہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی گزاری، جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک گھڑی گزاری، فرمایا کہ ساری کائنات بیچ کر بھی آدمی اس گھڑی کی قیمت ادا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ جس نے خاتم النبیین کے ساتھ، خاتم الرسل کے ساتھ، نبیوں کے سردار کے ساتھ ایک گھڑی گزاری، ساری کائنات بیچ کر بھی پوری کائنات اس گھڑی کا مقابلہ، اس کی قیمت ادا کر سکتی نہیں کر سکتی۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کریں گے وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک گھڑی نہیں، جس نے 10 گھڑیاں نہیں، جس نے 50 گھڑیاں نہیں، جس نے لاکھوں گھڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی ابو عبداللہ عثمان ابن العفان ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ 5ویں پشت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 5ویں پشت پر تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے لاکھوں گھڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور داماد رسول جن کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کس کو کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا۔ کتنے نوروں والا؟ 2 نور جس کے پاس ہوں اس کو کہتے ہیں ذوالنورین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر آئیں، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت عندی ثالثہ لزوجتها، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اور ذوالنورین ان کو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قیام اللیل اور قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی نور ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہو، قرآن کی آدمی کثرت سے تلاوت کرے، یہ بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ اس وجہ سے ان کو نور کہا جاتا تھا کہ یہ قیام اللیل بہت زیادہ کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے، ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو تعجب ہوتا تھا کہ آدمی ایک رات کے اندر پورا قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے، لیکن آج وہ مثالیں موجود ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، ایک جگہ گجرانوالہ کا آدمی اس کے پاس بیان کرنے کے لیے گئے، رات کا قیام تھا، رمضان کی راتیں تھیں، تو 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھائی، سورۃ صافات سے شروع کیا اور ان سے پوچھا کیا خیال ہے آج 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن نہ پڑھ دیں؟ 2 رکعتوں کے اندر سورۃ صافات سے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ صافات سے حدید تک پڑھا اور اگلی رکعت کے اندر پورا قرآن مکمل کر دیا۔ یہ آج کی مثالیں ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
اس وجہ سے ان کو ذوالنورین اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بہت زیادہ مضبوط تھا، اور کاتب وحی تھے، یعنی جو وحی آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو کہتے عثمان اس کو لکھ دو، حضرت عثمان ان کو لکھ لیتے۔ آج بھی کوئی آدمی جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو وہ آدمی اس طرح قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر تمہارے دل صاف ہوں، اگر تمہارے دل صاف ہوں تو کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت سے اکتاؤ نہیں، تمہارے دلوں کو سکون تب ملے جب کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، اگر تمہارے کیا ہوں، دل صاف ہو۔ آج قاری صاحب تھوڑی سی لمبی تلاوت کر دینا، نماز تھوڑی سی لمبی کر دیں، پیچھے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، مولوی صاحب نے آج بہت لمبی نماز کرتی، بہت لمبی رکعت پڑھا دیتی ہے، حالانکہ ہمارے دلوں کا مسئلہ ہے۔ یقین کریں دل صاف ہو، جو لوگ حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب امام حرم تلاوت کرتا ہے نماز کی تو اکثر وہ رونے لگ جاتے ہیں، اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر کے وہ روتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ اصل اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، عربی ان کی زبان ہے، وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو رونا آتا ہے، قرآن کے مطلب سمجھ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ قرآن بہت عظیم ترین کتاب ہے۔ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں احکامات رکھے ہیں، جو اس کا انداز بیان ہے، وہ کوئی عام انداز بیان نہیں ہے، بہت عظیم ترین انداز بیان ہے۔ توفیل بہت بڑے شاعر ہیں، جب مکہ کے اندر آتے ہیں تو مکہ کے مشرک کہتے ہیں اپنے کانوں میں روئی دے لو، یہاں پر ایک جادوگر ہے، جو آدمی اس کی بات سن لیتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کان میں روئی لے کے مکے کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، تو نے تو عربوں کا کلام سنا ہے، تجھ پر کیسے جادو ہو سکتا ہے کسی کا؟ تو نے تو دنیا کے اندر ہر جگہ پر گیا ہے، ہر قسم کا کلام تو نے سنا ہے، اپنے کانوں سے روئی نکال، سن تو صحیح کیا رہا ہے۔ جب وہ کانوں سے روئی نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، صرف ایک دفعہ تلاوت سنی ہے، مکے کا بہت بڑا شاعر ہے، صرف ایک دفعہ قرآن کی تلاوت سنی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن وہ چیز ہے۔ آئیں آج قرآن کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بچہ جو میٹرک کرتا ہے وہ کتنی کتابیں انگلش کی زبانی یاد کرتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے؟ تقریباً 20 کے قریب انگلش کی کتابیں اس کو انگلش میں یاد ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ انگلش پڑھ سکتا ہے، اردو بولنے والا، تو کیا وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا؟ اگر وہ انگلش کی 20 کتابیں پڑھ سکتا ہے میٹرک تک، کیا ایک بچہ قرآن صرف ایک کتاب، کیا وہ 10 جماعتوں کے ساتھ اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے، لیکن ہماری توجہ کی کمی ہے۔ بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہو، کیا کہتے ہیں؟ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ انگلش سکھائیں، اس کا سکوپ ہے آج کل، 60-70 سال کی زندگی اس بچے کی سمر جائے گی، لیکن یقین کریں جو آخرت کی زندگی ہے، جو ختم نہیں ہونے والی، وہ سمرے گی تو صرف قرآن کے ساتھ سمرے گی۔ اگر قرآن کو اس نے ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا، قرآن کو اس نے سمجھ کر نہ سیکھا، تو صرف 60-70 سال کی زندگی کے اندر تو انگلش چل جائے گی، کل قیامت کے دن انگلش۔ جنت میں کون سی زبان ہے؟ حاجی لوگ وہاں پر جب جاتے ہیں تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو ٹریننگ دینے کی، حج کی، تو ہم نے تقریباً 1 مہینہ ان کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر کم از کم جو سورۃ الناس سے لے کر سورۃ زلزال تک جو ہر روز سورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، کم از کم ان کا ترجمہ میں ان کو یاد کروا دو، تاکہ
جب ہم روزمرہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو ہم اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے، اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ نہ ہو میں پڑھ رہا ہوں اذا زلزلت الارض زلزالها اور میرا ذہن کہیں اور ہو۔ تو وہاں پر میں حاجیوں سے سوال کرتا ہوں کہ حاجی صاحب مجھے یہ بتلائیں کہ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جی جنت میں کون سی زبان ہے؟ اردو ہے، انگلش ہے، وہاں پر عربی زبان ہے۔ اور ہماری پریورٹی، ہماری ترجیح کون سی ہے، یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرف ترغیب دلاتے ہیں، کس طرف ہماری کوشش ہوتی ہے، وہ ہم خود جانتے ہیں۔ چلیں عربی زبان ساری نہ سیکھیں، کم از کم قرآن کا ترجمہ تو لازمی سیکھ لینا، کم از کم قرآن کا ترجمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تمہارے دل صاف ہوں تو تم قرآن کی تلاوت سے کبھی اکتاؤ نہیں، تم کو یا اللہ یہ قرآن ہم پڑھتے رہیں اور ہمارے اوپر سکینت نازل ہوتی رہے۔ یہ قرآن اتنا مزہ دیتا ہے آپ کو تلاوت کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین ان دو وجہ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بھی آپ کے گھر تھیں، اور اسی طرح آپ تہجد اور قرآن کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 شادیاں، 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان کے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے، فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی لو كانت عندي ثالثة لزوجتها تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پہلا رشتہ ہر کوئی دے دیتا ہے، دوسرا رشتہ اس سے بڑی بات ہے، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، لیکن تیسرا رشتہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی کہے، اور وہ بھی خاتم الرسل کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی حیا والا ہے تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وارحم امتی ابو بکر، اور میری امت کا رحیم ترین شخص، رحم کرنے والا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واشدهم فی امر اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے حکم کے اندر شدید ترین صلابت والا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حیا والے، حیا کی جو صفت ہے وہ کس کو ملی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے چند سبق لے کے جانے ہیں۔ اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں 4 بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ کتنے سبق؟ 4 بڑے بڑے سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے تھے۔ نیکی کا کوئی کام ہوتا تو سب سے پہلے ہاتھ کون کھڑا کرتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا تذکرہ کیا، وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس آیت کے اندر اگر تذکرہ ہوا ہے تو حضرت عثمان کا ہوا ہے۔ ان الذین سبقت لهم الحسنى، کہ جو نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے، اولئک عنها مبعدون، وہ جہنم سے دور ہیں، لا يسمعون حسیسها،
وہ جہنم کی گرمی بھی نہیں پائیں گے، جہنم کی آوازیں بھی ان تک نہیں پہنچیں گی جو نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے نا، کہیں پہ یوٹیلٹی سٹور کھلا ہے، وہاں پہ آفر آتی ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں سب سے پہلے پہنچوں تاکہ میں آفر سے مستفید ہو سکوں۔ اور جہاں پر اشتہار کے اندر لکھا ہو پہلے آئیں پہلے پائیں، وہاں پر تو یقین کریں لائنیں لگ جاتی ہیں۔ صبح فجر کے ٹائم 8 بجے دکان کھلنی ہے، صبح فجر کے ٹائم لوگ لائنوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ یوٹیلٹی سٹور ہے، 10-15 ریال 10-15 روپے کی ہمیں آفر ملے گی، ہمیں کمی ملے گی۔ لیکن جو دین کے اندر سبقت لے جانے والے وہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ بیر روما مسجد مدینہ منورہ کے اندر قحط آ گیا اور پانی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہونے لگے۔ یہودی کے پاس تھا بیر، وہ صرف یہودیوں کو دیتا، مسلمانوں کو نہ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کون بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ ابھی زبان سے الفاظ نکلے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں نا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بیر روما ہے یہ خرید کر میں مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا۔ ان الذین سبقت لہم الحسنی، نیکی کے اندر سبقت لے جانے والے۔ آج بھی کوشش کیا کریں کہ جو نیکی کا کام ہو اس کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے جو پہلا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے بینگ اے مسلم، میں نے حضرت عثمان کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے کہ نیکی کے اندر انشاءاللہ آئندہ سے سبقت لینی ہے۔ اور جو دوسرا سبق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے نرمی۔ کون سا سبق؟ نرمی، نرم مزاج، محبت کرنے والے، سختی نہیں ان کے اندر، نرمی سے پیش آنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے اندر، جس شخص کے اندر یہ نرمی والا پہلو ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے شاید میں سخت مزاج ہوں، تکبر والا ہوں، شاید پھر مجھے عزت ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی جتنا نرم مزاج ہوتا ہے لوگ اتنا اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ بات کریں گے نا تو یہ اچھے انداز سے بات کرے گا، یہ ہمارے ساتھ برے انداز سے بات نہیں کرے گا، جس کے شر کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ نرم مزاج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ نرم مزاج تھے، اور آپ کی نرم مزاجی ایک بہت بڑا حادثے کا بھی سبب بنی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم مزاجی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ نرم مزاجی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا تیسرا جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا تو اللہ کے نبی ویسے ہی بیٹھے رہے، اپنا کپڑا صحیح نہیں کیا، ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ٹھیک کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے ہیں، میرے بابا آئے ہیں، آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے ہیں آپ ویسے بیٹھے رہے، عثمان آئے ہیں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا، آپ نے پنڈلی کے اوپر کپڑا دے لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ الا تستحیی الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس سے شرم نہ کروں، میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ما قل منہ الحیا قل ورعہ، کہ جس کا حیا کم ہو جائے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، جس کا حیا کم ہو جائے
اس کے اندر پرہیزگاری، اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے. وَمَا قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، اور جس آدمی کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ حیا ختم ہونے کی وجہ سے. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان آسمان سے اکٹھے آئے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اگر حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اگر ایمان چلا گیا تو حیا بھی چلا جاتا ہے. حیا اور ایمان دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں. ایمان کتنی قیمتی چیز ہے حضرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو آدمی سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر کہاں داخل کر دو؟ جنت کے اندر. کتنا ایمان؟ رائی کے دانے کے برابر بھی. حضرات ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. اگر آپ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو وہ انسان کو جہنم سے نکال کر کہاں داخل کر سکتا ہے؟ جنت کے اندر. اور اس آدمی کو کتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. کتنی بڑی جنت. دو جہانوں کے سردار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. کیوں جی؟ قیمتی چیز ہے یا نہیں ہے؟ سونا بڑا قیمتی ہے نا، ہم سنبھال کر رکھتے ہیں. ہیرا بڑا قیمتی ہے، ہم سنبھال کر رکھتے ہیں. اسی طرح ایمان بھی بہت قیمتی چیز ہے. آئیں آج اس کی حفاظت کریں. ڈر جائیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف تفریح کے لیے یہ ٹولز لے کر دیتے ہیں انٹرنیٹ والے. اس بچے کا کوئی سروکار نہیں ہے ان ٹولز کے ساتھ، نہ لیپ ٹاپ کے ساتھ، نہ ٹچ موبائل کے ساتھ. صرف والدین کس لیے لے کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں کے بچے کے پاس ہے، میرے بچے کے پاس بھی ذرا بڑا موبائل ہونا چاہیے، میرے بچے کے پاس بھی بڑا موبائل ہونا چاہیے. صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے. کوئی اس بچے کا کاروبار نہیں ہے، کوئی اس کا بزنس نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں اس نے کرنا، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لے کر دیتے ہیں، یقین کریں اللہ سے ڈر جائیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا بچہ اس میں کیا انٹرٹین کر رہا ہے. ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہماری یوتھ کا، ہمارے شباب کا، ہمارے نوجوانوں کا. ہمارے شیخ کے پاس سعودی عرب میں ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ میں نے سن رکھی ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ کہتے کہ ایک گناہ ہے، بار بار میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر وہی گناہ کرتا ہوں، پھر میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر وہی گناہ کرتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. لیکن شیخ نے کہا کہ آپ جو بار بار وہ گناہ کرتے ہو نا، شاید آپ نے اسباب نہیں چھوڑے جو آپ کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. جب تک وہ سبب نہیں چھوڑو گے آپ اس گناہ سے بچ سکتے نہیں بچ سکتے. آئیں آج اسباب کے اوپر توجہ دیں، حیا کو شعار بنائیں اپنے گھروں کے اندر، حیا کا پہرا دیں. الحیاء من الایمان. اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جو لڑکی بلانے کے لیے آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بلانے کے لیے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ قرآن کے اندر کیا بیان کی ہے؟ فرمایا کہ وہ حیا کے ساتھ آئی، شرم و حیا کے ساتھ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. حیا ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر ہو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
बहुत ज़्यादा हया वाले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद्दु उम्मती हयाअन, मेरी उम्मत में से अगर कोई सबसे ज़्यादा हया वाला है तो वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और हया हजरत ऐसी चीज़ है कि हकीम लुकमान का बेटा कहता है अब्बा जी आप बहुत ज़्यादा समझदारी की बातें करते हैं, आप मुझे भी नसीहत कीजिए। तो हकीम लुकमान कहते हैं ठीक है बेटा लिखो, जब कभी गुनाह करने को दिल करे, जब कभी गुनाह करने को दिल करे तो वहां पर करना जहां पर अल्लाह ना देख रहा हो। कहां पर करना? गुनाह कर लेना, लेकिन वहां पर करना जहां पर तेरा खालिक, तेरा मालिक, तेरा राजिक वो देख ना रहा हो। कोई ऐसी जगह है जहां पर अल्लाह ना देख रहा हो? पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। और फरमाया दूसरी बात कि अगर तेरा गुनाह करने को दिल करे तो कर लेना, लेकिन वहां पर जाकर करना जहां पर अल्लाह की बादशाही नहीं है, जहां पर अल्लाह की बादशाही नहीं है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अल्लाह ताला की बादशाही नहीं है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फंफुदू इल्ला बिसुल्तान। फरमाया ए जिन्नों की जमात, ए इंसानों की जमात, अगर गुनाह करना है तो अल्लाह की ज़मीन से बाहर निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? फनफुदू, जहां भी जाओगे, इल्ला बिसुल्तान, तुम मेरी बादशाहत के अंदर ही रहोगे। जहां भाग सकते हो भाग लो, अल्लाह ताला की बादशाही हर जगह मौजूद है। हकीम लुकमान ने अपने बच्चे को नसीहत करते हैं आए आज हया को शिआर बनाएं, घरों के अंदर जो शॉर्ट लिबास है वो पहनने पे पाबंदी लगाएं, ना बच्चे पहने ना बच्चियां पहने, शॉर्ट लिबास के ऊपर पाबंदी लगाएं। और इसी तरह अपने बच्चे का जो मोबाइल है बाकायदगी के साथ आप चेक करें कि मेरा बच्चा मोबाइल पे ऊपर कौन कौन से इंटरटेनमेंट कर रहा है, कहां कहां पे इसके राब्ते हैं। यकीन करें अगर ये हया खत्म हो गया तो हमारा ईमान जाता रहेगा, ईमान जाता रहा तो घरों के घर बर्बाद हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे घर की बर्बादी का सबब क्या बना। वजह क्या होगी? हया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का तीसरा बड़ा सबक वो है कि अपनी जिंदगी हया के साथ, शर्म के साथ गुजारें और हया वाले बनकर रहें, अल्लाह से शर्म करें और अल्लाह की निगहबानी हर जगह के ऊपर समझें। तो आज यकीन करें ये जब हम हया के बेहतरीन जो अमल है इसको हम फ़रोग देंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाएगी। हज़रात, तीसरा बड़ा अमल जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें मिलता है वो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में खर्च करना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा अल्लाह के रस्ते में खर्च करने वाले। जंगे तबूक का मौका है, रूम ने तैयारी कर ली है, उस वक़्त का सुपर पावर है, तैयारी कर ली मुसलमानों के खिलाफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में सहाबा इकराम को जमा करते हैं, कहते हैं पहले तो मक्का के मुशरिकों से मुकाबला था, हमारे बराबर का जोड़ था, हम जीत गए, अभी रूम के साथ जो उस वक़्त का सुपर पावर है वो हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है, क्या करें? तो सहाबा इकराम की लाइनें लग जाती हैं, कोई कहता जी मैं तैयार हूं, कोई कहता जी मैं तैयार हूं, माएँ अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं। जब ये मंजर देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह के नबी कहते हैं इनके सामान की कौन तैयारी करेगा? आखिर हमें तीर भी चाहिए, तलवारें भी चाहिए, हमें सामान भी चाहिए जिहाद के लिए। रूम के साथ जो उस वक़्त का सुपर पावर है उसके साथ हमारी टक्कर है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ एक आवाज के ऊपर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 940 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं। कितने? 940 ऊंट।
اور 60 گھوڑے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے، اپنے پاؤں بھی نہیں ہلائے، صرف ایک آواز کے اوپر کہتے اللہ کے نبی 940 اونٹ اللہ کے رستے پہ، 60 گھوڑے اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، اور 5 کلو سونا بھی اللہ کے رستے میں دیتا ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ، نیکی میں سبقت کرنے والے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل کے اندر آخرت کا غم تھا، دنیا کی چیزیں ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، پیسہ ان کے ہاتھ میں تھا، دل میں نہیں تھا۔ پیسہ کہاں تھا؟ ان کے ہاتھوں میں تھا، دل میں نہیں تھا۔ آدمی کے ہاتھ کے اندر اگر کروڑوں نقصان نہیں کرتے، لیکن اگر دل کے اندر صرف ہزاروں بیٹھ جائیں نا، یقین کریں انسان کا بہت نقصان کر دیتے ہیں، اس کے ذہن سے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ انڈیا کے عالم ہے، جو وہاں پر درس دیتے ہیں حرم کے اندر، اردو کے اندر ان کا درس ہوتا ہے باب فہد میں۔ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہمیں بتانے لگے، کہتے کہ یہ جو بینکر راجی ہے سعودی عرب کا، سمجھ لیں کہ بہت بڑا سرمایہ دار آدمی ہے، سلیمان الراجی اس کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا کہ یہ حرم کے اندر جوتیاں بیچا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ جوتیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ مثلا کسی حاجی کی وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی جوتیاں اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو لوگ اس سے آ کر جوتیاں لیتے تھے، 5 ریال کی، 10 ریال کی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ حرم کے اندر اس کا جوتیوں کا کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے عزت دی، برکت دی۔ کہتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتا تھا۔ کام جوتیوں کا ہے، تھوڑا سا کاروبار ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر کسی حاجی کے پاس پیسے نہ ہوتے تو ویسے ہی بھاگ کر جاتا، اس کو جوتی پہنا دیتا۔ حرم کے اندر تو پیدل آدمی چل سکتا ہے، وہاں پر سنگ مرمر کا پتھر لگا ہے، لیکن حرم سے باہر جو روڈ ہے اس کے اندر گرمی کے اندر چلنا بہت مشکل ہے۔ تو حاجی بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی باہر ماحول ہوگا، جیسے وہ روڈ کے اوپر آتے ہیں ان کے پاؤں جلتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ بھاگ کر جاتا اور ویسی فری کے اندر اس کو جوتی دے دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تو اتنا کماتا نہیں ہے جتنا تو لوگوں کو دے دیتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کو اتنا دیا کہ آج سعودی عرب کا سب سے بڑا سرمایہ دار اگر کوئی آدمی ہے تو وہ آدمی ہے سلیمان الراجی۔ اور شیخ کہتے ہیں میری زندگی کے اندر اللہ نے اس کو سرمایہ دار بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پیسہ انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو آدمی اپنے دل کو نہ ٹٹولنا شروع کر دے کہ بھائی کیا ہوگا اگر میں نے اتنے پیسے دے دیے۔ ایک ہی مجلس کے اندر کھڑے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، 940 اونٹ، 60 گھوڑے، 500 کلو سونا اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ بیر روما کا میں نے آپ کو واقعہ بتلایا، اور اسی طرح مسجد کی توسیع کا معاملہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مسجد نبوی ابھی چھوٹی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل گئے ہیں۔ ہماری اس چھوٹی سی مسجد کے اندر مسلمان پورے نہیں آتے، اس مسجد کو ہم نے وسیع کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کہتے ہیں اللہ کے نبی کتنی زمین چاہیے؟ جی پلاٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ سارا پلاٹ صرف عثمان کی طرف سے مسجد کے لیے وقف ہے، صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور یہ جو جنگ تبوک کا میں نے آپ کو واقعہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عثمان نے اتنی بڑی قربانی دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، فرمایا اس دن کے بعد عثمان چاہے کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ نے اس کو جنت الاٹ کر دی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اور بیت رضوان کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، کس کے لیے؟ کیوں جی کس کے لیے؟
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جب سارے صحابہ بیعت کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بعد میں دایاں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیچے میرا ہاتھ ہے اور یہ جو اوپر ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آیا بیعت رضوان والا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ کو بیعت لینا اللہ کے نبی کی حضرت عثمان کے لیے اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، فرمایا جتنے یہ بیعت کرنے والے ہیں حضرت عثمان کے لیے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ آدمی دنیا کے اندر بھی خوش نصیب ہے اور کل قیامت کے اندر بھی وہ آدمی خوش نصیب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار ان کی زندگی کے واقعات ہیں، یقین کریں صرف ایک جمعے کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن آج کے جمعے کا مقصد کیا ہے کہ 18 ذی الحجہ یوم جمعے کا دن تھا کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم ترین صحابی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ وجہ کیا بنی ان کی شہادت کی کہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا لیکن مسلمان ہو گیا، اور اسی طرح کچھ اس نے اپنے ساتھ ساتھی ملا لیے جو اصل میں یہودی تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل گئے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جنگ کر کے دیکھ لی خیبر کے میدان کے اندر، اور اسی طرح بہت سے میدانوں میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی، تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے میدان کے اندر ہم مسلمانوں کو ہرا سکتے نہیں ہرا سکتے۔ انہوں نے پلاننگ کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اور تین مختلف جگہوں سے انہوں نے ہزار کے قریب آدمی ان کو جمع کیا، تین مختلف علاقوں سے۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مستحق نہیں ہے، حضرت عثمان خلافت کے مستحق نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو لگاتے ہیں اور جو آدمی اس اہل ہوتا ہے اس کو نہیں لگاتے۔ یہ پروپیگنڈا کیا اور مختلف جگہوں سے انہوں نے اکٹھے کیے لوگ اور ان کو بلوائی بنا کر مدینے کے اندر بھیج دیا کہ حضرت عثمان سے استعفیٰ لے خلافت کے موقع پہ۔ تو لوگ وہاں پہ حج کے لیے گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک حج ہوتا ہے، تو لوگ حج کے اوپر تھے، صحابہ کرام بھی حج کے اوپر گئے ہوئے تھے، پیچھے آ کے بلوائیوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 باتیں کی، وہ کہنے لگے یا آپ استعفیٰ دے دیں یا ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 باتیں کی اور کہا کہ یہ 3 باتیں ہیں میری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان وہ 3 وجہ سے قتل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، صرف 3 وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی آدمی قتل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کون سی ہے؟ شادی شدہ زانی ہو، شادی شدہ ہو، زنا کرے، اس کو قتل کرنا واجب ہے، قتل کرنا حلال ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی کو قتل کرے عمدن، جان بوجھ کر قتل کرے، اس کے قصاص کے طور پر آپ قتل کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہ میں زانی ہوں نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں مرتد بھی نہیں ہوا، اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں مرتد ہو گیا ہوں، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں ان کے سامنے رکھیں، لیکن چونکہ وہ خلافت کے مسئلے کے اوپر آئے تھے، عبداللہ بن سبا ان کے پیچھے تھا، تو وہ رکنے والے نہیں تھے، وہ تو سمجھانے کے لیے آئے نہیں تھے، وہ تو قتل و غارت کے لیے آئے تھے، اور پیچھے پلاننگ یہی تھی کہ مدینے کے اندر
جب 1000 مختلف جگہوں پر لاشیں جائیں گی، مدینے کے اندر قتل و غارت ہوگی، صحابہ کرام ان کے ساتھ لڑیں گے، جب 1000 مختلف جگہوں پر لاشیں جائیں گی تو پوری امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور یہودیوں کا منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام اجازت لیتے رہے کہ آپ اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ مدینہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، اس کے اندر میں خون خرابے کی اجازت دے سکتا نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خون خرابے کی اجازت نہیں دی۔ 40 دن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ رکھا۔ 40 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس کے ساتھ گزارے۔ کس کے ساتھ؟ آج گرمی ہے، سعودی عرب کی گرمی بھی جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں مشہور ہے، اس وقت تو ایسے بھی نہیں تھے۔ 40 دن پیاسے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مدینے کے اندر خون خرابہ ہونے دیا نہیں ہونے دیا، پیاسے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر آتے ہیں پانی دینے کے لیے، لیکن ایک ظالم تیر مار کر وہ مشکیزہ پھاڑ دیتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی اتار کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پھینک دیتے ہیں کہ تاکہ حضرت عثمان کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ 40 دن پیاسے رہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ آپ سے خلافت مانگتے ہیں تو آپ خلافت چھوڑ دیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تو نے اتارنی نہیں ہے۔ اس قمیض سے کیا مراد تھا؟ خلافت، یعنی لوگ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن تو نے خلافت چھوڑنی نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلافت چھوڑ دیتے تو خلافت ایک کھیل کھلونا بن جاتا، چند آدمیوں کا دل کرتا خلیفے کے اوپر چڑھ دوڑتے اور اس سے خلافت لے لیتے، خلافت تو ایک تماشا بن جاتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تماشا بننے نہیں دیا۔ آخر 18 ذوالحجہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، اور ایک ظالم اندر آتا ہے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہاتھ آگے کرتی ہیں، ان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور وار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگتا ہے اور آپ کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کس آیت کے اوپر گرتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر انہوں نے شہید کر دیا، اور کسی کی شہادت کی گواہی صحرا دیں گے۔ صحابہ اکرام جنگ احد کے اندر بھی شہید ہوئے، جنگ بدر کے اندر بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب کے اندر تیر مارا گیا، خنجر مارے گئے، اور کسی کی شہادت کی گواہی صحرا دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب دے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر پر ایک چھوٹا سا واقعہ، محمد ابن سیرین ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا حرم کا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہ دعا بڑی عجیب سی کر رہا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے وہ آدمی، اور اس کا ایک ہاتھ بالکل لکڑ بنا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے بڑی عجیب سی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی کس طرح کی دعا کر رہا ہے۔ کہتے وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں اور میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ یا اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آج میں تیرے گھر میں آیا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ محمد بن سیرین تابعی تھے، وہ اس کے پاس چلے گئے، کہتے ظالم کس طرح کی دعا کر رہا ہے؟
آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو, اللہ سے معافی مانگو, کس طرح کی دعا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے بس آپ کو نہیں پتا کہ میرا گناہ کتنا بڑا ہے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں اس کو لے کر بیٹھ گیا, میں نے کہا کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا تو نے؟ کہتا ہے کہ میں وہی ظالم ہوں کہ جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوا, اور سب سے پہلا وار میں ہی وہ ظالم تھا جس نے حضرت عثمان پر کیا. کہتے جب حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹیں تو انہوں نے مجھے ایک بد دعا دی, اللہم اعما بصرک وما غفر ذنبک, اے اللہ اس آدمی کے ہاتھ کو شل کر دے اور اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے اور اس کے گناہ کو معاف نہ کرنا. وہ آدمی کہتا ہے کہ 2 باتیں تو پوری ہوگی, مجھے لگتا ہے تیسری بات بھی پوری ہو جائے گی. حضرات, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار جو زندگی ہے ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. حیا کو شعار بنائیں, نیکی میں سبقت لے جانے والا بنے اور نرمی کا مزاج رکھیں, اور جب انفاق فی سبیل اللہ کی باری آئے تو بڑھ چڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کریں. یہ حضرت عثمان کی زندگی سے ہمیں 4 بڑے سبق ملتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.